یہ ہے وقت میڈیا۔ پیش خدمت ہے ہندوستان کے صوبے کرناٹکا کی راجدھانی بنگلورو کے ٹاؤن ہال میں منعقد امن و امان کانفرنس اور عالمی مشاعرہ۔ اس مشاعرے اور امن و امان کانفرنس کو آرگنائز کیا نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو نے۔ نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو ہندوستان کے خوبصورت شہر بنگلورو میں امن و امان و رواداری کے لیے کام کر رہا ہے۔ جی ہاں، نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو شہر میں ہندو مسلمانوں اور دیگر کمیونٹی کے بیچ بھائی چارے کو بڑھاوا دیتا ہے۔ نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو کے فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں جناب عبدالحمید امیر راہی صاحب۔ اس میں شرکت کی کویت کی سرزمین پر رہ کر اردو ادب کی خدمت کرنے والے مشہور و معروف شاعر جناب افروز عالم صاحب نے۔ جی ہاں، پہلے تو انہوں نے کچھ خاص اشعار سنائے، پھر ایک خوبصورت غزل سے لوگوں کو لطف اندوز کیا، تو میری نیندیں تلاشتا ہے یہی بہت ہے۔ آپ انہیں سنیں گے، لیکن 35 سیکنڈ میں پہلے ہماری بات سن لیجئے۔ آ گیا عرب دنیا کا پہلا ہیومن سوشل نیٹ ورک یلا ٹاک۔ جی ہاں، یلا ٹاک صاحبان، قدردان، مہربان بھائی جان، سب سن لو میری جان۔ آج ہی اپنے اینڈرائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں یلا ٹاک۔ جی ہاں، یلا ٹاک اپنے اینڈرائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر لکھیں YELA یلا TALK ٹاک۔ یلا ٹاک ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نئے لوگوں سے کھٹی میٹھی باتیں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، مشاعرے کے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، محفل، جی ہاں، شعر و شاعری کی محفل سجا سکتے ہیں اور آن لائن مشاعرہ آنے والے وقت میں سن سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے انٹرسٹ کے مطابق یلا ٹاک پر۔ تو آئیے حضرت، اب میں اس شاعر کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ اردو زبان صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی اس کی آبیاری ہو رہی ہے، اس کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کی ترقی و ترویج کے لیے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ ابھی میرا جدہ جانا ہوا تھا، وہاں بھی میں نے دیکھا، جدہ کے مشاعرے میں میں نے نظامت کی، وہاں بھی میں نے دیکھا سعودی عرب میں بھی جو اردو کے فروغ کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے، کویت میں ہو رہا ہے، دوحہ قطر میں ہو رہا ہے، دبئی میں ہو رہا ہے، مسقط میں ہو رہا ہے، جہاں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کو ہندوستان سے زیادہ باہر لوگ جو ہے ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یقیناً سلام کرنے کے لائق ہے وہ لوگ ہماری مادری زبان کی آبیاری کر رہے ہیں اور دیار غیر میں رہ کر کر رہے ہیں۔ کویت سے تشریف لائے ہوئے ایک بہترین شاعر جو گلف اردو کونسل کے ممبر بھی ہیں اور عالمی بزم ادب اور ذوق ادب کے بھی وہ ممبر ہیں، لہذا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اردو زبان کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ خوش قسمتی ہماری کہ پیس میکر فاؤنڈیشن کی دعوت پر وہ بنگلور تشریف لائے ہیں۔ جناب افروز عالم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ تمام حضرات پرزور انداز میں محترم افروز عالم صاحب کا استقبال فرمائیں تاکہ یہ محسوس ہو کہ مشاعرہ بنگلور میں ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔ رات وہ شام جو 12 تاریخ میں اپنے وعدے کے ساتھ شروع ہوئی تھی، اب ڈھلتے ڈھلتے 13 تاریخ میں پوری رات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جی، باتیں جو ہونی تھی وہ محترم کمال صاحب، محترم شہزاد صاحب کر چکے ہیں۔ میں آتا ہوں۔ وہ باتیں جو ادب کے حوالے سے ہونی تھی وہ اب تک ہو چکی ہیں، اور میں آپ لوگوں کی صبر کی داد دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت تک بڑے سنجیدگی سے شعر کو سن رہے ہیں۔ چھوڑیے کہ اس کے لیے تالیاں بجوانی ہے، آپ اپنے لیے ایک بار زوردار تالی بجائیں تاکہ اس کے بعد میں معاشرے کا ماحول بنے۔ اور نظامت کے لیے جو پہلے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظامت انہوں نے کی تھی۔ کچھ اس وقت ہمارے مائکروفون والے بھائی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، کچھ آپ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، وہ انڈا اور مرغی والی کچھ کہانی ہو گئی تھی۔ بہرحال میں اب اپنی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں شعر پیش کیے دیتا ہوں۔ وقت کی کمی بھی ہے، میں بھی نکلنا چاہوں گا کہ بہت ہی دیر سے گلیوں کو نیند آئی ہے۔ شعر سنیے گا جناب۔ صاحب جی، بہت ہی دیر سے
کلیوں کو نیند آئی ہے، نسیم صبح سے کہہ دو قدم دبا کے چلے. باتیں میں ساری کروں گا لیکن اشارے سے، آپ لوگوں کو پہنچنا ہے وہاں پہ. بہت ہی دیر سے کلیوں کو نیند آئی ہے، نسیم صبح سے کہہ دو قدم دبا کے چلے. لپٹ نہ جائیں کہیں خار پڑ کے دامن سے، لپٹ نہ جائیں کہیں خار پڑ کے دامن سے، کہیں کو چاہیے دامن بچا بچا کے چلے. لپٹ نہ جائیں کہیں خار پڑ کے دامن سے، کہیں کو چاہیے دامن بچا بچا کے چلے. دو چار شعر اور سماعت فرمائے کہ میں تیرے آس پاس رہتا ہوں. اچھا، میں تیرے آس پاس رہتا ہوں. میں توجہ چاہوں گا ساکر بھائی. میں تیرے آس پاس رہتا ہوں. آس پاس رہتا ہوں اس لیے بدحواس رہتا ہوں. ارے واہ 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 واہ. میں تیرے آس پاس رہتا ہوں اس لیے بدحواس رہتا ہوں. کچھ تو موجوں سے میں نے سیکھا ہے، میں بھی ساحل کے پاس رہتا ہوں. کچھ تو موجوں سے میں نے سیکھا ہے، میں بھی ساحل کے پاس رہتا ہوں. اگر آواز پیچھے تک پہنچ رہی ہو تو اپنی حاضری درج کرائی جائے تاکہ یہ پتا چلے کہ آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید آپ لوگ بیٹھے نہیں ہوئے ہیں، کہیں سنسد میں تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ لوگ. وہ دوستوں، مولانا حضرات کافی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اگر مجھے اجازت دیں تو ایک واقعہ میں ان کو سناؤں کہ ایک نوجوان نے مولانا سے سوال کیا کہ مولانا صاحب اگر میں جنگل میں نماز پڑھ رہا ہوں اور شیر وہاں پہ آ جائے تو میں نیت توڑ دوں یا نماز جاری رکھوں؟ کہنے لگا برخوردار اگر وضو قائم رہ جائے تو نماز جاری رکھو. واہ 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 واہ، یہ ہے. ارے بہت اچھا مسئلہ حل کر دیا. اب شیر آ چکا ہے لیکن میرا وضو ابھی تک برقرار ہے. میں ابھی اپنی عبادت جاری رکھوں گا. آپ لوگ میرا ساتھ نبھائیں بس 5-7 منٹ کی اور اسی بات کے پرزور انداز میں استعمال کریں تاکہ مشاعرے کا ماحول بنا رہے. 2-3 شعر اور سنیں پھر اس کے بعد میں ترنم سے آپ لوگوں کو شعر سناؤں گا. کہتا ہے کہ تیرے خیال کی وادی میں، پڑھا تھا، تیرے خیال کی وادی میں گم ہوا جو کبھی. تیرے خیال کی وادی میں گم ہوا جو کبھی. تیرے خیال کی وادی میں گم ہوا جو کبھی. یہ آنکھ بہنے لگی من چلی ندی کی طرح. گلا میں کیسے کروں اس کی بے وفائی کا. گلا میں کیسے کروں اس کی بے وفائی کا. بکھر گیا جو میرے گھر میں چاندنی کی طرح. واہ 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 واہ. غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں. بتاؤ. تم میری نیندیں تلاشتا ہے، کیا انداز. یہی بہت ہے. تم میری نیندیں تلاشتا ہے، یہی بہت ہے. تم میرے خوابوں میں جاگتا ہے، یہی بہت ہے. واہ. تم میرے خوابوں میں جاگتا ہے، میں جاگتا ہے، یہی بہت ہے. یہی بہت ہے. تم میری نیندیں تلاشتا ہے، یہی بہت ہے. تم میرے خوابوں میں جاگتا ہے، یہی بہت ہے. یہی بہت ہے. شجر صاحب شعر سماعت فرمائیں. توجہ فرمائیے دوستوں، شامل ہو جائیں اس میں. آپ لوگوں کو لگنا چاہیے کہ آپ شعر سن کے اپنے اپنے چاہنے والوں میں نقد ہو جائیے، شعر کے ساتھ رہیے. زمانہ تجھ کو حریف کہہ لے، اسے یہ حق ہے. زمانہ تجھ کو حریف کہہ لے، اسے یہ حق ہے.
نظر میں تو دیوتا ہے. واہ 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 واہ, یہی بہت. میری نظر میں دیوتا ہے تو دیوتا ہے, یہی بہت ہے. شعر حاصل غلط شعر میں پیش کر رہا ہوں, میں توجہ چاہوں گا آکے بھائی. بہار میں تو نہ جانے کیسے کہاں پہ گم تھا. جی بہار میں تو نہ جانے کیسے کہاں پہ گم تھا. خزاں میں مجھ کو پکارتا ہے, یہی بہت ہے. خزاں میں مجھ کو بہار میں تو نہ جانے کیسے کہاں پہ گم تھا. خزاں میں مجھ کو پکارتا ہے, یہی بہت ہے. اگلا شعر حاضر خدمت ہے. جہاں چراغوں کی لو خاموشی سے چپ ہوئی ہیں. واہ جہاں چراغوں کی لو خاموشی سے چپ ہوئی ہیں, وہاں پہ آخر تو بولتا ہے. یہی بہت ہے. وہاں پہ آخر تو بولتا ہے. یہی بہت ہے. یہی بہت ہے. سارے مولانا حضرات یہاں ٹوپی لگا کے تشریف رکھتے ہیں. اگلا شعر میں پیش کر رہا ہوں اشارتاً, دیکھیں کہ آپ لوگوں تک اس سے ترسیل ہوتی ہے کہ نہیں. کمار صاحب توجہ چاہوں گا, تھوڑی آپ نے تحریت کی بات کی. ضرور ضرور. خیالوں کے یہ سراب تجھ کو ڈبو ہی دیں گے. خیالوں کے یہ سراب تجھ کو ڈبو ہی دیں گے, جسے تو کہتا ہے راستہ ہے. یہی بہت ہے. یہی بہت ہے. خیالوں کے یہ سراب تجھ کو ڈبو ہی دیں گے, جسے تو کہتا ہے راستہ ہے. یہی بہت ہے. یہی بہت ہے. مقطع سماعت فرمائیں. دنوں کی عجیب یادوں کو بھول جاؤ. گئے دنوں کی عجیب یادوں کو بھول جاؤ. تجھے عالم جو چاہتا ہے. یہی بہت ہے. یہی بہت ہے. خزاں میں تجھ کو پکار. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنے دیر تک تحمل رکھا. واہ واہ. یقیناً بڑے پیارے انداز میں غزل وہ اب بھی سنا رہا ہے. یہی بہت ہے. بہت ہی اچھے انداز میں وہ غزل سنا رہے تھے. نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو نے جہاں ایک اور عالمی مشاعرہ آرگنائز کیا, وہیں مشاعرے سے پہلے عالمی امن و امان و رواداری کے لیے کانفرنس بھی آرگنائز کی. جی ہاں, اس کانفرنس میں صدارت کے فرائض انجام دیے
کرناٹکا اردو اکیڈمی کی چیئرپرسن محترمہ ڈاکٹر فوزیہ چودھری صاحبہ نے جی ہاں اس کانفرنس کے مہمان خصوصی رہے کرناٹکا کے شیر قائد ملت الحاج آر روشن بیگ صاحب، جو کرناٹکا گورنمنٹ میں منسٹر ہیں اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، انفارمیشن اور حج جیسے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں۔ اس عالمی امن و امان اور عالمی مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے اتراکھنڈ اور میزورم کے ایکس گورنر عزت مآب عالی جناب ڈاکٹر عزیز قریشی صاحب۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی رہے جناب مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب، مرکزی سیکرٹری جمعیت علماء ہند۔ اس کانفرنس اور عالمی مشاعرے میں مہمان خصوصی رہے جناب مولانا شبیر احمد مظہری صاحب، صوبائی صدر ہیں اقلیتی سیل مہاراشٹر سماج وادی پارٹی۔ اس عالمی امن و امان کانفرنس کے مہمان خصوصی رہے پروفیسر اختر الواسع صاحب۔ اس کانفرنس کے مہمان خصوصی رہے جناب نعمت اللہ حمیدی صاحب، ایڈیٹر روزنامہ راشٹریہ سہارا۔ جی ہاں، اس کانفرنس کے مہمان خصوصی رہے جناب ڈاکٹر ہرمندر سنگھ، ایڈیٹر ان چیف خالصہ بلیٹن بنگلورو۔ اس کانفرنس کے مہمان خصوصی رہے جناب افتخار احمد شریف صاحب، ایڈیٹر ہیں روزنامہ سالار کے۔ اور اس کانفرنس اور مشاعرے میں مہمان خصوصی رہے جناب حسن کمال صاحب، معروف شاعر۔ اور اس کانفرنس اور عالمی مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے نوجوان جناب علیم خان، مشہور سماجی کارکن، ممبئی۔ عالمی امن و امان کانفرنس میں نظامت کے فرائض انجام دیے مشہور شاعر اور ناظم مشاعرہ جناب شفیق عابدی صاحب نے۔ بنگلور میں ہوئے اس عالمی مشاعرے میں دو لوگوں نے نظامت کے فرائض انجام دیے، پہلے اور بیچ میں جناب سید یعقوب اسحاق زکی صاحب نے اور آخری حصے میں جناب شفیق عابدی صاحب نے۔ بنگلورو میں ہوئے اس عالمی امن و امان کانفرنس اور عالمی مشاعرے کو آرگنائز کیا نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن نے۔ جی ہاں، نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو شہر میں سبھی کمیونٹیز کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ ساتھ ہی بنگلورو شہر میں نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن امن و امان و رواداری کو قائم رکھنے میں اپنا اہم رول ادا کر رہا ہے۔ نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو کے فاؤنڈر اور چیئرمین جناب عبد الحمید راہی صاحب ایک نیک دل انسان ہیں اور امن پسند شخصیت ہیں۔ جی ہاں، ان کا ماننا ہے کہ رواداری سے امن قائم ہوتا ہے اور امن سے ملک میں خوشحالی آتی ہے۔ تو دوستو، آپ بھی نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن کے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مشہور شاعر جناب جمیل اصغر پرتاپ گڑھی صاحب کا، جن کی دعوت پر ہم بنگلورو پہنچے اور یہ پروگرام کور کیا۔ تو یہ تھا نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو کا ایک شاندار عالمی مشاعرہ۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے، بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.musharalive.com پر دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، musharalive.com پر وزٹ کر کے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ پورا مشاعرہ آپ کو کچھ دنوں بعد یوٹیوب پر بھی ہمارے اکاؤنٹ پر ملے گا۔ جی ہاں، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشاعرے کے ویڈیو ہماری ٹیم وقت میڈیا کے دیکھے جا رہے ہیں، کیونکہ وقت میڈیا ہی وہ پہلی ٹیم ہے جس نے مشاعروں کو پروفیشنلی لک دیا، کنوینر، ناظم مشاعرہ اور شاعر کو پروموٹ کیا۔ جی ہاں دوستو، اس وقت ہم واٹس ایپ پہ بھی آپ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ جی ہاں، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، یہی ہے ہمارا کانٹیکٹ نمبر 9997640286۔ تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے یا کبھی سمیلن
या फिर कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान खान के साथ शफीक खान, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु